السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں قرآن خوانی ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، کچھ لوگ دلائل کے ساتھ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ دلائل علماء کرام کے بیانات میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کومنٹس میں کرنا ہے۔ کس عالم دین کا موقف دلیل کے مطابق قوی ہے، آپ اس کا نیم کومنٹس میں لازمی لکھنا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں، قرآن کا خوانی فاتحہ خوانی کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ نے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دینا ہے۔ بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے چلتے اپنے موضوع کی طرف سب سے پہلے علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، قل کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہوتی؟ ہر سوال کا جواب ہے۔ تم مجلس کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، سبیل کیوں کرتے ہو، چادر کیوں چڑھاتے ہو، عرس کیوں کرتے ہو، روزے پہ کیوں جاتے ہو، سب کا ایک جواب۔ میں نے چھوڑوں گا نہیں، بہت مزہ لوٹ لیا۔ ہر چیز کی اصل اباحت ہے۔ Everything is jaiz in Islam except which is prohibited by Allah Almighty or His beloved Prophet۔ ہر چیز جائز ہے اگر اللہ اس کے رسول نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ شراب بھی جائز تھی جب تک منع نہیں تھا۔ اب سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ شراب بھی جائز تھی۔ میرے پاس ثبوت ہے، ایسی جائز تھی کہ بعض صحابہ کرام نے اسے پیا بھی ہے، ثبوت ہے میرے پاس۔ جب جائز ہے تو اس میں اعتراض کیا؟ یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز بھی پڑھ لیا تھا۔ تب اللہ نے منع کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں رہو۔ یعنی نشے میں رہو تو نماز منع ہے، نشہ نہیں منع۔ پھر نبی نے نشہ ہی منع کر دیا۔ ابے منع کرنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو ثبوت دینا ہے تو حرام کا ثبوت دو۔ لا ایک حدیث جس میں ذکر اہل بیت حرام ہو، لا قرآن کی ایک آیت جس میں اولیاء اللہ کا ذکر حرام ہو، لا جس میں فاتحہ حرام ہو، عرس حرام ہو، چادر حرام ہو، گاگر حرام ہو۔ اور اگر اللہ نے نہیں روکا، رسول اللہ نے نہیں روکا تو تو جیسے ملا نے کیوں ٹوکا؟ وضو کا پانی گٹر میں چلے جائے کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے۔ اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔
جی ہاں دوستو، آپ نے تینوں علماء کرام کے بیانات سماعت فرما لیے کہ ایصال ثواب کرنا کیسا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ہاشمی میاں صاحب اور مفتی طارق مسعود، ان تینوں کے درمیان جو مطلب ہے کہ گفتگو ہوئی آپ نے تو سن لی ہے۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں کس عالم دین کے جو دلائل ہیں وہ قوی ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس عالم دین کی دنیا کے اندر لوگ کتنے ان کے بیانات کو فالو کر رہے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔